آج کی ہماری یہ کہانی بہرام پور کے ریلوے کالونی کی کوارٹر نمبر 313 کی ہے۔ انجنا کیا؟ میں نے چونک کر حسن کو دیکھا۔ انجنا، اس نے دوبارہ دہرایا۔ کون انجنا؟ کدھر ہے؟ میرے پوچھنے پر اس نے کوئی جواب دیے بغیر اپنی چھوٹی انگلی سے ایک طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، حسب توقع وہاں کوئی نہیں تھا۔ مختصر سے غسل خانے میں جہاں میں اپنے 6 سالہ بیٹے حسن کو نہلا رہی تھی، ہمارے علاوہ کس نے ہونا تھا؟ میں نے 1-2 مرتبہ اس سے پھر پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، مگر اس کے کوئی جواب نہ دینے پر میں کاموں میں لگ کر بھول بھال گئی۔ حسن ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، یعنی میرا اور تنویر کا۔ تنویر میرے شوہر جو کہ ریلوے میں ملازم ہیں۔ چند دنوں پہلے تک ہم ملتان میں رہتے تھے، جہاں میرے سسرال والے رہتے ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی تنویر کی پوسٹنگ یہاں اس چھوٹے سے شہر بہرام پور میں ہو گئی تو ہم یہاں آ گئے۔ تنویر کو ریلوے کالونی میں ایک کوارٹر الاٹ ہوا تھا، کوارٹر نمبر 313۔ ایک مختصر 2 کمروں، صحن اور کچن اور اس کے ساتھ ایک چھوٹے سے غسل خانے پر مشتمل یہ گھر ہماری مختصر فیملی کے لیے بہت تھا۔ تنویر کوئی بڑی پوسٹ پر نہیں تھے، ان کی تنخواہ بس اتنی تھی کہ ہمارا بامشکل گزارا ہوتا تھا، کیونکہ وہ اپنے والدین کو بھی خرچہ بھیجتے تھے جو کہ ملتان میں رہائش پذیر تھے۔ حسن کو میں نے قریب ہی ایک سکول میں داخل کروا دیا تھا۔ آہستہ آہستہ آس پاس کے چند گھروں سے میری جان پہچان بڑھنے لگی، جہاں تقریباً میری ہی عمر کی خواتین تھیں، جن میں سے سب سے زیادہ اور جلدی میری دوستی ریحانہ سے ہو گئی تھی۔ ریحانہ کے شوہر بھی ریلوے میں ملازم تھے۔ ان کو یہ نوکری اپنے والد کے توسط سے ملی تھی، وہ بھی ریلوے ملازم تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی سیٹ ان کے بیٹے کو مل گئی۔ ریحانہ کے 2 بچے تھے، وہ حسن کے اسکول میں ہی پڑھتے تھے۔ ہم دونوں اکثر مل بیٹھتے، دنیا جہان کی باتیں کرتے، اپنے بچوں کی پرابلمز ڈسکس کرتے اور آخر کار ریلوے ملازمین کی کم تنخواہ، مہنگائی بے تحاشا ہو جانے اور گزارے مشکل سے ہونے پر ہماری باتوں کی کان ٹوٹ جاتی۔ ریحانہ ایک درمیانی شکل و صورت کی بہت زیادہ اور بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے والی دلچسپ عورت تھی۔ مجھے اس کی کمپنی میں بہت مزہ آتا تھا۔ تنویر بھی مطمئن تھے کہ اس نئی جگہ آ کر ہم بہت جلد ہر طرح سے سیٹ ہو گئے تھے۔ ہمارے گھر کے آس پاس کے تمام پڑوسی اچھے اور شریف تھے۔ ایک دن گھر میں سب سو رہے تھے، رات کا ٹائم تھا کہ اچانک چھن 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 کی آواز آئی، ایک ایسی آواز جس سے میری آنکھ کھل گئی۔ گھنگروؤں کی مدھم آواز ہلکی طبلے کی جھنکار کے ساتھ۔ اس وقت پہلا خیال میرے ذہن میں آیا کہ شاید تنویر نے ٹی وی چلایا ہوا ہے۔ اپنے 2 کمروں میں سے ایک کمرے کو میں نے اپنے حساب سے ڈرائنگ روم بنایا ہوا تھا، وہاں ایک پرانا صوفہ اور ٹی وی رکھا ہوا تھا، مگر تنویر تو بے خبر میرے برابر میں سو رہے تھے۔ ان کی تو اس آواز سے آنکھ تک نہ کھلی تھی۔ کمرے میں موجود تیسرے چھوٹے سے پلنگ پر حسن بے خبر سو رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر اٹھ کر بیٹھی رہی۔ جب آواز آہستہ آہستہ بند ہو گئی تو میں پھر لیٹ گئی، مگر دیر تک مجھے نیند نہ آ سکی۔ صبح میں یہ رات والا واقعہ میرے ذہن سے نکل گیا۔ چند دنوں بعد جب تنویر ڈیوٹی پر تھے اور حسن اسکول گیا ہوا تھا، اچانک مجھ کو اکیلے گھر میں گھبراہٹ ہونے لگی۔ ایک عجیب سا وہم ستانے لگا۔ اس رات والا واقعہ بھی یاد آ گیا۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، ابھی حسن کے گھر آنے میں اچھا خاصا وقت تھا۔ میں نے دوپٹہ اوڑھا، گھر میں تالا لگایا اور ریحانہ کے گھر آ گئی۔ ریحانہ کا گھر میرے گھر سے چند منٹوں کے فاصلے پر ہی تھا۔ ریحانہ کچن میں تھی، اس کے سسر برآمدے میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ میرے سلام کے جواب میں انہوں نے شفقت سے
میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تبسم تم ابا جی کے پاس بیٹھو، میں چائے لا رہی ہوں۔ ریحانہ نے کچن سے آواز لگائی۔ میں اس کے سسر کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ مجھ سے احوال پوچھنے لگے، کہاں سے آئی ہو، کتنے بچے ہیں، کہاں رہتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ میں بتانے پر لگ گئی کہ ہم لوگوں کو کوارٹر نمبر 313 الاٹ ہوا ہے۔ وہ ایک دم چپ سے رہ گئے، مگر وہ گھر تو برسوں سے بند پڑا تھا، وہ کیوں آپ لوگوں کو الاٹ کیا؟ جی ہاں، میں نے کسی قدر تلخی سے کہا، نہایت ہی خستہ حال گھر ہے، صفائی کر کر کے تھک گئی ہوں، صاف ہونے کوئی نہیں آتا۔ سنا ہے برس ہا برس سے خالی تھا۔ اس وقت ریحانہ چائے لے کر آ گئی اور ہم دونوں اس کے کمرے میں آ گئے۔ اس دن ریحانہ کے ساتھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میرا ذہن ہلکا ہو گیا اور سب کچھ دماغ سے نکل گیا۔ مگر اگلے ہی دن شام کو ریحانہ میرے گھر موجود تھی۔ تنویر ڈیوٹی سے آ کر کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ میں ریحانہ کو ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ تم بیٹھو، میں چائے لاتی ہوں، پھر آرام سے باتیں کریں گے، میں نے اس سے کہا۔ ریحانہ نے کہا، ارے دفع کرو باتوں کو، میں ایک انتہائی اہم بات بتانے آئی ہوں۔ ریحانہ نے جوش سے کہا اور اس کا چہرہ سرخ ہو رہا۔ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ میں تھوڑا گھبرا گئی۔ اصل میں جب تم کل آئیں اور ابا میاں کو معلوم ہوا کہ تم لوگ 313 میں شفٹ ہوئے تو وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ کیا کہہ رہی ہو ریحانہ؟ میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں نہیں کہہ رہی، ابا میاں نے کہا۔ اس نے ڈری ہوئی نگاہ چاروں طرف ڈالی۔ یا تو اس گھر میں کوئی رہتا نہیں ہے، اگر کوئی رہنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بہت ہی برے حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسا کئی بار ہو چکا ہے، اس لیے اس گھر کو کسی کو الاٹ نہیں کرتے۔ آخر تنویر بھائی کو یہ ہی گھر کیوں دیا؟ اس لیے کہ کوئی اور گھر خالی نہیں تھا اور کالونی سے باہر کرائے پر گھر لینا ہم لوگ افورڈ بالکل نہیں کر سکتے۔ کھوئے انداز میں نے جواب دیا۔ ریحانہ نے بتایا کہ ابا میاں بتا رہے تھے بہت پہلے جب وہ خود بہت چھوٹے تھے اس گھر میں ایک خوبصورت ناچنے والی رہتی تھی۔ کیا نام تھا؟ ہاں یاد آیا، انجنا دیوی۔ کیا انجنا؟ میں چونک گئی۔ ہاں یہ بہت پرانی بات ہے، قیام پاکستان سے پہلے تو ایک دن اس انجنا میڈم کے کسی عاشق نے جلن میں آ کر چھری سے اس کا کام تمام کر دیا۔ بس وہ دن اور آج کا دن اس کی روح بلکہ بدروح اس گھر میں منڈلاتی ہے۔ شروع میں تو وہ لوگوں کو نظر تک آتی تھی، مگر اب بس اس گھر میں کسی کو نہیں ٹکنے دیتی۔ تم نے تو مجھے ڈرا دیا ریحانہ۔ ڈرایا نہیں، وہ سنجیدہ ہوئی۔ مجھے ابا میاں نے بھیجا ہے کہ تم سے کہوں کہ پہلی فرصت میں گھر بدل لو۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا بھی اور تمہاری سہیلی کا بھی۔ ابھی ریحانہ رخصت ہوئی تھی کہ تنویر بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ مجھے ان کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ وہ کمرے میں لیٹے اپنے کانوں سے سب سن رہے تھے۔ ایک عورت کی برسوں پرانی روح لوگوں کو اس گھر میں ٹکنے نہیں دیتی۔ سب بکواس، بھلا ایسا ممکن ہے؟ حقیقت میں ایسا پاسبل نہیں ہے، ایسا صرف ڈرونی کہانیوں میں ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد روح جسم سے نکل جاتی ہے اور کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ تنویر مجھے سمجھا رہے تھے۔ میں نے تنویر کو بولا، مگر تنویر میں نے خود ایک رات گھنگروؤں کی آواز سنی تھی اور پھر ہاں مجھے اچانک یاد آیا حسن بھی ایک دن انجنا نام پکار رہا تھا۔ ہو سکتا ہے حسن نے اسکول میں کچھ سنا ہو، تنویر نے سوچتے ہوئے کہا۔ آخر یہ تو حقیقت ہے کہ کبھی پہلے اس گھر میں انجنا نامی عورت رہتی تھی۔ کوئی کہہ رہا ہوگا کہ یہ بچہ اس گھر میں آیا ہے اور یہ نام اس کے ذہن میں رہ گیا ہو، مگر وہ گھنگروؤں کی آواز، وہ چڑ گئے۔ آخر تم کیوں بضد ہو کہ وہ آواز انجنا کے گھنگروؤں کی تھی؟ وہ تم کو کیوں انٹرٹین کرے گی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آواز باہر سے آ رہی ہو۔ تنویر نے ایک طرح سے
قصہ ختم کر دیا۔ میں بھی چپ ہو گئی۔ پھر ایک رات چھن چھن چھن، کئی دنوں کے بعد جب میں سب کچھ بھولنے لگی تھی، ایک بار پھر گھنگروؤں کے چھنکنے کی آواز آئی۔ نہ صرف گھنگروؤں بلکہ ساتھ طبلے کی سنگت۔ میری آنکھ کھل گئی۔ حسن اپنے پلنگ پر اور تنویر میرے برابر میں بے خبر سو رہے تھے۔ گھنگروؤں کی آواز آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی اور اس آواز کے ساتھ طبلے کی سنگت بھی بڑھ رہی تھی، جس طرح دو اپنے فن میں انتہائی ماہر لوگ مظاہرہ کر رہے ہوں۔ مگر اس آواز میں قطعاً کوئی خوبصورتی یا کشش نہیں تھی، بلکہ یہ آواز، یہ جھنکار انتہائی پر اسرار تھی، بہت ہی ڈرونی، بہت منحوس۔ میں نے تنویر کو آوازیں دینے کی کوشش کی، تنویر، مگر میرے منہ سے نہایت آہستہ آواز برآمد ہوئی۔ میرا دل خوف کے مارے بند ہونے لگا تھا۔ آواز اس قدر تیز ہو گئی کہ میز پر رکھے برتن بجنے لگے۔ ایسا لگنے لگا گھنگروؤں کا فن دکھانے والی کمرے کے اندر داخل ہونے لگی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس تیز شور کے باوجود تنویر اور حسن بے خبر سو رہے تھے۔ آواز کمرے کے دروازے کے انتہائی قریب آ گئی۔ لگا کہ بس اب یا تب کوئی اندر آ جائے گا، شاید ناچتے ہوئے اس مکروہ تال پر۔ میں نے چیخ مار دی، مگر عین اسی وقت اچانک مسجد سے اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ مجھے باقاعدہ ایسا لگا کہ کوئی ٹھٹک کر رکا ہو۔ تال اچانک ہلکی ہوئی، پھر ختم ہو گئی۔ میں بستر پر بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ نہ جانے کب اذان کی مبارک آواز رکی اور نہ جانے کب میں بستر پر گر کر جیسے بے ہوش ہو گئی۔ اف تبسم، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ میرے توقع کے خلاف تنویر کو آج بھی میری بات پر یقین نہیں آیا۔ مجھ کو نہیں، آپ کے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے تنویر، میں نے انتہائی تلخی سے کہا۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں نے جو کچھ بتایا وہ ایک ایک لفظ سچ ہے۔ اگر اس وقت اذان نہ ہوئی ہوتی تو وہ شیطان کمرے میں داخل ہونے ہی لگا۔ پھر نہ جانے، سوچ کر اس وقت بھی میں لرز گئی۔ اصل بات یہ ہے تبسم، تنویر نے میری حالت کو دیکھ کر نرم پڑتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنی سہیلی ریحانہ اور اس کے سسر کی باتوں کو سر پر سوار کر لیا ہے۔ تم نیند میں دیکھے واقعات کو سچ سمجھنے لگی ہو، ورنہ ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہوتی۔ مرنے کے بعد کوئی بھی کبھی بھی واپس نہیں آتا، اور پھر اتنے سالوں کے بعد۔ آپ نہ مانیں، میں نے حتمی انداز میں کہا۔ نہ اب میں اس گھر میں چند منٹ اور رہوں گی، نہ میرا یہ معصوم بچہ۔ مگر تبسم میری جان، تنویر گڑ گڑا کر بولا، میں اچانک دوسرے گھر کا بندوبست کیسے کروں؟ اور اگر گھر مل جاتا ہے تو اس کا کرایہ ایڈوانس؟ ان کی اصل پریشانی ان کی زبان پر آ گئی۔ کچھ بھی ہو تنویر، کرایہ ایڈوانس پیسے زندگی سے زیادہ نہیں ہوتے۔ اگر یہاں سے نہیں جا سکتے تو مجھے اور حسن کو کچھ دنوں کے لیے واپس ملتان بھیج دیں، میں نے التجا کی۔ ٹھیک ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد تنویر نے ہاں کر دی۔ اچھا، میں تم لوگوں کو کل کے ٹکٹ کروا دیتا ہوں، تم کچھ دن ملتان واپس جاؤ، جب تک میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی اور گھر مل جائے، بے شک مزید چھوٹا کیوں نہ ہو۔ کل نہیں، آج رات، میں نے کہا۔ تنویر مجھ پر حیرانی سے دیکھنے لگے اور دیکھ کر کہا ٹھیک ہے۔ میں نے جلدی اپنا اور حسن کا سامان پیک کرنے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں تنویر سے جان چھڑا رہی تھی، بلکہ اب اس گھر میں مزید ایک رات گزارنے کا مطلب میرے لیے کسی مصیبت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ شاید وہ بدروح صرف میری دشمن تھی، میں نے سوچا، کیونکہ تنویر کو تو نہ وہ کبھی محسوس ہوئی اور نہ کبھی خوفزدہ ہوئے۔ جب تنویر ہم دونوں کو ٹرین میں بٹھانے لگے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے،
پلیز تنویر، آپ میری بات پر یقین کریں، میں سچ بول رہی ہوں. آپ جلد ہی کسی گھر کا بندوبست کر لیں، میرا آپ کے بغیر بالکل دل نہیں لگے گا. تنویر نے سر ہلا کر پیار سے میرا گال چھوا. جب ٹرین چل پڑی تو تنویر اسٹیشن سے نکل گئے. میرا دل اداس ہو گیا. میں جانتی تھی کہ تنویر کو میری باتوں پر بالکل یقین نہیں ہے اور وہ اپنی ضد کے پکے ہیں. ہرگز بھی مکان تلاش کرنے میں جلدی نہیں کریں گے. نہ جانے کتنے مہینے اب ان سے دور رہنا پڑے گا. میں نے اداسی سے سوچا. تنویر نے بستر پر کروٹ بدلی. نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. شادی کے برسوں بعد پہلا اتفاق تھا کہ تبسم اس کے ساتھ نہیں تھی. اور اس نے حسن کے خالی پلنگ کو دیکھا. یہ سارا فساد اس عورت کا پھیلایا ہوا ہے. غصے کی ایک لہر اس کے دماغ سے ٹکرائی. نہ وہ الٹی سیدھی باتیں تبسم کے سامنے دہراتی اور نہ تبسم راتوں کو یوں ڈرا کرتی. خیر دیکھتے ہیں. کوشش کروں گا کہ 1-1.5 مہینے میں تبسم کے دماغ سے یہ خناس نکل جائے اور وہ گھر واپس آ جائے. اسی گھر میں اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑی سگریٹ اٹھائی اور ہونٹوں میں دبا لی. سگریٹ جلانے کے لیے لائٹر جلایا، مگر لائٹر کی روشنی میں دروازے کے سامنے باہر صحن پر ایک سایہ لہرا رہا تھا. لمبا لباس پہنے، خوشواز کی طرح جیسے پہلے ناچنے والیاں پہنا کرتی تھیں. وہ بالکل آسانی سے یہ سایہ دیکھ سکتا تھا. سایہ قدم و قدم کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا. اچانک پیچھے سے کسی نے طبلے پر تال دی. سائے کے گفتگو والے قدم بڑھے، پھر طبلے کی تال، پھر گھنگروؤں کے آواز، قدم تیز جھنکار کے ساتھ، اور پھر سایہ کمرے میں داخل ہو گیا. تنویر کے منہ سے سگریٹ گر گئی. سایہ اینٹ اس کے سامنے رک چکا تھا، مگر گھنگرو اور طبلے کی آواز بدستور آ رہی تھی. اس قدر تیز کہ میز پر رکھے برتن بھی بج رہے تھے. سایہ جو کہ ایک نوجوان حسین مگر مکروہ عورت کی جھلک مار رہا تھا، اینڈ اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا. اس نے ناچنے والوں کا لباس پہنا ہوا تھا. بال چٹیا کی صورت گھٹنوں تک آ رہے تھے مگر بری طرح الجھے ہوئے تھے. ہونٹوں پر سرخ لپسٹک بری طرح تھوپی گئی تھی. اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی. تنویر بری طرح کانپنے لگا. کون ہو تم؟ رنجنا، عورت کے منہ سے منمناتی آواز نکلی. چلو میرے ساتھ. کہاں؟ بمشکل سے تنویر نے پوچھا. غسل خانے میں. میں وہیں رہتی ہوں. اس نے آگے بڑھ کر تنویر کی کلائی پکڑی. اس کا لمس قطعاً غیر انسانی اور بے حد سخت تھا. تنویر نے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی مگر اس کا منہ جیسے بند ہو گیا. وہ اسے گھسیٹتی ہوئی سین میں لے جانے لگی. آخری منظر جو تنویر نے دیکھا وہ یہ تھا. اس عورت کی گردن بری طرح کٹی ہوئی تھی جس میں اس کے اندر کا گوشت تک صاف نظر آ رہا تھا. اگلے دن ریحانہ نے تبسم کو کال کی. تبسم نے کال اٹینڈ کی. ہیلو. ہاں ریحانہ، تم اتنی صبح اچانک؟ ہاں تبسم، سمجھ نہیں آ رہا کیسے تم کو اطلاع کروں. ایک بری خبر، بلکہ بہت بری خبر ہے. خدا کے لیے ریحانہ، کیوں؟ کیا ہوا؟ تنویر بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. وہ تمہارے گھر کے غسل خانے کے سامنے گرے ہوئے تھے. شاید ہارٹ اٹیک ہوا تھا. فون کا ریسیور تبسم کے ہاتھ سے گر گیا. اس طریقے سے جناب یہ ہماری آج کی سٹوری مکمل ہوئی. اس طرح کی مزید سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آنے والے دنوں میں ہم آپ لوگوں کے لیے آڈیو بکس لے کر آ رہے ہیں. آڈیو بکس کی ہماری ریکارڈنگ شروع ہو چکی ہے. ہم آپ لوگوں کو یہاں پر آڈیو میں تمام تر ڈیٹا پرووائڈ کریں گے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اگلی ویڈیو بر وقت مل سکے.